ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ناظرین کرام، ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ایک استدعا کرتے ہیں، ایک التماس، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو دعا کہا گیا، اور جب بندہ اپنے رب سے ہر رکعت میں استعانت مانگ رہا ہے صراط مستقیم کی، تو جواب میں اللہ عز و جل اس سے قرآن عطا فرماتے ہیں کہ لے، یہ ہے تیرے لیے ہدایت کا راستہ۔ اور پھر اس کتاب کے بالکل آغاز میں ہی یہ فرما دیا، تو ہدایت کا طلبگار ہے تو جان لے کہ ہدایت تو اسے ملے گی جس میں تقوی کی صفت ہوگی۔ اللہ عز و جل نے جتنی شریعتیں نازل فرمائیں ان سب کی غرض و غایت تقوی ہے۔ جتنی وحی و تنزیل فرمائی، تمام وحی و تنزیل کا مقصد تقوی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوتوں کا مرکز اور محور تقوی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مرکز و محور تقوی ہے۔ قرآن میں 251 مقامات ہمیں ایسے ملتے ہیں جہاں تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں بار بار اس کا ذکر اور اس پر زور اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ سادہ لفظوں میں تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ اللہ موجود ہے، میرے ہر کام پر اس کی نظر ہے، اس لیے کوئی کام یا کوئی بات مجھ سے ایسی نہ ہو جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی ذات کا تقوی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔